وفاقی حکومت نے پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت ایک اور اکنامک زون بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع وزارت منصوبہ بندی کے مطابق سی پیک کا 7واں اسپیشل اکنامک زون دارالحکومت اسلام آباد میں بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق اکنامک زون کے لیے رواد کے مقام 4500 ایکڑ زمین اور نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب 7500 ایکڑ زمین زیر غور ہے۔ اکنامک زون میں پیداوار اور گودام دونوں کی سہولت دی جائے گی۔ خام مال کی تیاری کے لیے بھی اکنامک زون میں سہولت دی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد اکنامک زون کی زمین صنعت کاروں کو دی جائے گی۔ زمین اسٹیٹ ایجنٹس کے ذریعے خرید و فروخت نہیں کی جا سکے گی۔ عالمی منڈی میں سونے کی قدر بڑھنے کے باوجود پاکستان میں قیمت میں کمی ہو گئی۔ صرافہ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق ڈالر سستا ہونے پر پاکستان میں سونے کی قیمت میں کمی ہو گئی۔ ایک تولہ سونا 1000 روپے سستا ہو گیا۔ ایک تولہ سونا 1,46,400 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 858 روپے کمی سے 1,25,514 روپے کا ہو گیا۔ ایک تولہ چاندی کی قیمت 10 روپے کمی سے 1580 روپے پر آ گئی۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں سونا $35 مہنگا ہو کر $1,658 فی اونس پر پہنچ گیا۔ اکتوبر کا تیسرا ہفتہ روپے کے لیے برا تو ڈالر کے لیے اچھا ثابت ہوا۔ ڈالر نے روپے کو کمزور کر دیا۔ روپیہ کتنا کمزور ہوا؟ رپورٹ آ گئی۔ ڈالر اور دیگر کرنسی کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 41 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 218.43 روپے سے بڑھ کر 220.84 روپے پر پہنچ گیا۔ ماہرین کے مطابق بیرونی قرض اور دیگر ادائیگی پر روپے پر پریشر دیکھا گیا ہے۔ سپتمبر 22 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17 ماہ کی کم ترین سطح پر گر گیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج بیرونی قرضوں کی ادائیگی ہے۔ اگست کے مقابلے سپتمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 53% کم رہا۔ اگست میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $68 کروڑ سے کم ہو کر سپتمبر میں $32 کروڑ رہا۔